بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سفر ہوتا ہے، ایک سیر ہوتی ہے۔ تو بہرحال سفر عام ہو یا سفر سیر ہو، اس پہ جانے سے پہلے سفر کرنے والا جو ہے یا سیر کرنے والا جو ہے کچھ اہتمام کرتا ہے۔ تو میں آج سب سے پہلے جو سفر ہوا، نسل آدم کا سفر ہے، جو وجود آدم کا سفر ہے، اس کو آج ذکر کروں گا کہ نسل انسانی کو زندگی کے سفر کو چلانے سے پہلے رب کائنات نے کون کون سے اہتمام کیے۔ تو پہلا اہتمام، جب آدم علیہ السلام کو رب کائنات نے پیدا کرنا چاہا تو مٹی لی گئی۔ آدم کی تخلیق مٹی سے ہے، 4 جگہ سے مٹی لی گئی: سفید مٹی، سیاہ مٹی، کھاری مٹی اور میٹھی مٹی۔ یہی وجہ ہے کہ انسان بھی یہ 4 اہتمام کا ہوگا، یعنی 4 قسموں کا ہوگا۔ یا انسان سفید رنگ کا ہوگا، سیاہ رنگ کا ہوگا، میٹھی طبیعت کا ہوگا یا کڑوی طبیعت کا ہوگا۔ بہرحال 4 جگہ سے مٹی لے کر آدم علیہ السلام کا مجسمہ تیار کیا گیا۔ اب سوال یہ ہے، یہ مجسمہ جو تھا یہ کتنے قد و قامت کا تھا؟ تو ایک روایت کے مطابق، روایتیں بہت زیادہ ہیں لیکن میں کم از کم کی روایت بتاؤں گا کہ آدم علیہ السلام کا یہ جو مجسمہ تھا یہ 10 گز یا 10 ہاتھ کا تھا، اور ایک گز جو ہے 3 فٹ کا ہوتا ہے، اور 10 کو 3 سے ضرب دیا جائے تو 30 فٹ بنتے ہیں۔ تو آدم صفی اللہ کا یہ مجسمہ جو تھا یہ 30 قد پر مشتمل تھا، یہ 30 قد پر مشتمل تھا۔ اور جب آدم علیہ السلام کا یہ مجسمہ، آدم علیہ السلام کا یہ مجسمہ جب تیار ہو جاتا ہے تو رب کائنات فرشتوں کو بلاتا ہے کہ آؤ، میں نے اپنے نائب کا مجسمہ تیار کیا ہے، آؤ ذرا اس کو آ کر دیکھ لو۔ تو وہ فرشتے جب آتے ہیں، ان میں ایک فرشتہ ایسا بھی تھا جس کا نام عزازیل تھا۔ وہ فرشتوں میں سے تھا نہیں، جنوں میں سے تھا، لیکن اس نے چونکہ زمین پہ اتنی عبادت کی تھی تو رب کائنات اس کو اعزازاً فرشتوں کے اندر شامل کیا اور فرشتوں میں اس کو خاصا مقام دے دیا تھا۔ اس کا ذہن یہ تھا کہ رب کائنات اگر نائب فی الارض بنائے گا تو مجھے ہی بنائے گا۔ لہٰذا جب وہ آیا فرشتوں کے ساتھ، جب اس نے آدم علیہ السلام کے اس مجسمے کو دیکھا تو نفرت سے اس نے تھوک پھینک دی۔ وہ تھوک جو گرتی ہے تو آدم علیہ السلام کے ناف کی جگہ پہ گرتی ہے، اس مجسمے کے ناف کے مقام پہ گرتی ہے۔ اب رب کائنات نے دست قدرت سے اس مٹی کو اٹھایا اور پھینکا تو اس سے کتا بن جاتا ہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ ناف کے مقام کے اوپر انسان کا یہ نشان جو ہے اسی مٹی کے اٹھانے کا نشان ہے۔ جب کتا بنتا ہے، اب کتے کے اندر 4 خصوصیات ہیں، 3 خصوصیات ہیں تقریباً۔ پہلی یہ ہے کہ کتا نجس العین ہے کیونکہ اس کے اندر شیطان کی تھوک ملی ہوئی ہے۔ دوسری اس کے اندر خصوصیت یہ ہے کہ کتا جو ہے یہ انسان کے مجسمے سے ہے، اس لیے کتا انسان کے بغیر نہیں رہ سکتا، جہاں پہ انسان ہوگا کتا وہیں پہ رہے گا۔ اور تیسری خصوصیت اس کی یہ ہے کہ کتا جو ہے یہ بڑا ہی وفادار ہوتا ہے، جس دروازے پہ اس کو بٹھا دیا جائے اس دروازے کی پھر راکھی کرتا ہے، چاہے مالک اس کو ٹکڑا دے یا نہ دے، مالک کو دھرکارے یا نہ دھرکارے، کتا اس دروازے کو نہیں چھوڑتا، اس کی وفاداری کو پورا کرتا ہے۔ اس کتے کی وفاداری کو ہی بابا بلے شاہ نے ذکر فرمایا، کیا کہتے ہیں کہ راتی جاگیں تے شیخ سدھامیں، وہ راتی جاگن کتے تیں تھی اتے، مالک دا در کدی بھی نہیں چھڑ دے، باویں سارے پونے جتے وہ تیں تھی اتے، ساری رات جاگ دے رہندے باویں مالک گھر دے ستے، اٹھیو بلیا تو یار منا لے نہیں تو بازی لے گئے کتے تیں تھی اتے۔ فالو بھی کرو، لائک بھی کرو اور سبحان اللہ سے کمنٹ بھی دو۔